نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ہا انتم ہاؤلائی حاججتم، تم نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بتایا کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہوا میں تیر مارنا، فضول گفتگو کرنا، مختلف دعوے کرنا، مختلف انداز سے ایسی باتیں کرنا کہ جن کا نہ پاؤں ہو نہ سر ہو، یا ایسے الفاظ کہنا جو شرک کے ساتھ، غلط قسم کے عقائد کے ساتھ، مختلف تعویلات کے ساتھ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ جن کا تمہارے اس دعوے کے مطابق کوئی دلیل نہ ہو، کوئی اس کی بیس نہ ہو، کوئی وہ بات نہ ہو، اس کے لیے فرمایا خبردار، تم یہ ہو کہ جھگڑا کرتے ہو، ایک تو جھوٹے ہو، ایک غلط طریقے پر، غلط انداز سے غلط تعویل کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، پھر اس پر جھگڑا بھی کرتے ہو، بحث مباحثہ بھی کرتے ہو۔ فی ما لکم بہ علم، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہو۔ فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، بس کس وجہ سے تم جھگڑا کرتے ہو؟ جھگڑا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے، جھگڑا تو ویسے سچائی کے اوپر مبنی ہونے کے باوجود ہر ایک انداز سے ہر ایک سے جھگڑے کرتے رہنا، یہاں تک کہ وہ بات ہی نہ کرے، پوچھے ہی نہیں، بولے ہی نہیں، تذکرہ ہی نہ ہو، لیکن ایسے جا کے جھگڑا شروع کر دینا، گنجائش تو اس کی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو کم از کم وہ حق پر مبنی بات کر رہا ہے، حق پر کھڑا ہوا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ فضول میں ایسی باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کیا، پھر یہ بھی فرمایا کہ کس وجہ سے تم جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ اس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اور بات کس پر کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات پر، جس پر آپ جھوٹ باندھیں گے، غلط بیانی کریں گے، غلط بات کریں گے، وہ شخصیت جتنی بڑی ہوگی اس پر جھوٹ قائم کیا ہوا بھی اتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو آپ جب اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ ہی وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تورات انجیل زبور بعد میں آئی، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے۔ ان کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں ضرور ان میں موجود ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی چیزیں ان میں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے تو یہ غلط ہے۔
वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, लेकिन वो थे यकसू मुसलमान, एक अलहदा मुसलमान, एक जुदा मुसलमान, एक तरफ होने वाले मुसलमान, अल्लाह की इताअत करने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह ताला के हर हुक्म की ताबेदारी करने वाले थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। जैसा कि तुम शिरक कर रहे हो, जैसा कि तुम शिरक पर मबनी बातें करते हो, अकायद घड़ लिए, नजरियात बना लिए, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो सच्चे पक्के मुसलमान थे और तुम मुशरिक हो।